بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ قرآن مجید میں تقریباً 4 مقامات پر سور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں سور کے حرام ہونے کا امت کو بتایا ہے اور اس کو بیچنا بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہے کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو صلیب توڑنے کے ساتھ ساتھ خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت میں سور کس قدر ناپسندیدہ جانور ہے۔ یہ آیات اور احادیث مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس جانور سے صدیوں سے نفرت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مگر مقام افسوس یہ ہے کہ بائبل کے منع کرنے کے باوجود یہودی اور عیسائی اس غلیظ جانور سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ اس کا گوشت ان کی مرغوب غذا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بائبل نے اس جانور کے متعلق اپنے پیروکاروں کو کیا ہدایات دی ہیں۔ بائبل کے عہد نامہ عتیق کی کتاب اخبار میں لکھا ہے، اور سور نہ کھانا کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں، ہر چند وہ جگالی نہیں کرتا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے، تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو بھی نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ کتاب استثناء میں لکھا ہے، اور سور تمہارے واسطے اس لیے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوتے ہیں مگر وہ جگالی نہیں کرتا، تم ان کا گوشت نہ کھانا نہ ان کی لاش کو چھونا۔ اسی طرح بائبل کی کتاب یسایہ باب 65 فقرہ 2 تا 5 میں بھی سور کا گوشت کھانے کی ممانعت ہے۔ تاہم دوسرے غیر مسلم اور دہریے قرآن مجید اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی وقت کان دھریں گے جب ان کو دلائل عقلی اور سائنس کی بنیاد پر سمجھایا جائے کہ سور کا گوشت مختلف قسم کی کم از کم 70 بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اسے کھانے والے کے معدے اور آنتوں میں کئی قسم کے کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں، مثلا ٹریکینیلا اسپائرلس، پن ورم، ہک ورم اور ٹینیا سوڈیم وغیرہ، اور بعض کے اندر ایسے بہت سے امراض ہوتے ہیں جو انسان کے درمیان مشترک ہوتے ہیں، جیسے فاشیولا کیڑے کے اندر انفلوئنزا کے جراثیم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسکیرس اور پیٹ کے سانپ فیسیولوپسس بسکی چین میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور خنزیر پالنے والوں اور ان سے میل جول رکھنے والوں کے اندر بیلنٹیڈیس کا مرض وبائی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ بحر الکاہل کے ایک جزیرے میں خنزیر کے پخانہ کے پھیلنے کے نتیجے میں ہوا۔ اگرچہ جرمنی، فرانس، فلپائن اور وینزویلا وغیرہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جدید ٹیکنیکس بروئے کار لا کر خنزیر کے گوشت کی نجاستوں اور خباثتوں کو دور کر دیا ہے، لیکن ان ممالک کے مخصوص سرٹیفائیڈ فارموں کا مذکورہ گوشت کھانے والے بے شمار افراد میں بھی ٹریکینیلوسس کا مرض لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے معدے سے آواز نکلنے لگتی ہے اور کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جن کی تعداد کم از کم 10,000 ہوتی ہے۔ پھر یہ کیڑے خون کے راستے سے انسان کے پٹھوں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور پھر مزید مہلک امراض کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اسپائرلسس کا مرض بیمار خنزیر کا گوشت کھانے سے لگتا ہے۔ اس مرض میں بھی انسان کی آنتوں کے اندر کیڑا پروان چڑھنے لگتا ہے، جس کی لمبائی کبھی کبھی 7 میٹر سے بھی لمبی ہو جاتی ہے، جس کا کانٹے دار سر آنتوں کی دیواروں کے اندر فضلے اور دوران خون کی دشواری کا سبب بنتا ہے۔ اس کی 4 چوسنے والی چونچیں اور ایک گردن ہوتی ہے
جس سے مزید چونچ دار کیڑے وجود میں آتے ہیں، جن کا ایک مستقل وجود ہوتا ہے اور تعداد 1000 تک ہوتی ہے، اور ہر بار 1000 انڈے پیدا ہوتے ہیں، اور انڈوں سے ملوث کھانا کھانے کی صورت میں ٹائناسوریم کا مرض لگ جاتا ہے۔ ٹائناسوریم کے انڈے خون کی گردش میں شامل ہو کر جسم کے کسی بھی حصے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر یہ دماغ تک جا پہنچے تو یادداشت کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ دل میں داخل ہو جائیں تو دل کے دورے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ آنکھ میں جا پہنچنے پر نابینا پن ہو سکتا ہے۔ جگر میں داخل ہو جائیں تو پورے جگر کا ستیہ ناش کر ڈالتے ہیں۔ غرض اس ایک مرض سے جسم کے کم و بیش تمام اعضاء غارت ہو سکتے ہیں۔ سور کے گوشت کا کاروبار کرنے والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اسے 70 ڈگری پر پکانے سے اس کے بیشتر جراثیم مر جاتے ہیں، جو کہ صرف اپنی پروڈکٹس بیچنے کا ایک پروپیگنڈا ہے۔ امریکہ میں کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس گوشت کے استعمال سے لگنے والے خطرناک طفیلیے ٹرائکیورا سے متاثرہ 24 افراد میں سے 20 ایسے تھے جنہوں نے 70 ڈگری سے زائد پر پکا ہوا سور کا گوشت کھایا تھا۔ اس سے اخذ کیا گیا کہ مخصوص درجہ حرارت پر پکانے سے بھی ایسے جراثیم کسی طور نہیں مرتے۔ اس گوشت کے کھانے والے میں بے غیرتی کے جراثیم بھی داخل ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی اس دواجی زندگی میں دیگر مرد حضرات کی شراکت اچھی لگنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی بیویاں ایک دوسرے سے بدلنے والے سور کے گوشت کے رسیا ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان تو مسلمان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے یا لادین افراد کو بھی اپنی صحت اور متوازن انسانی طرز زندگی کی خاطر اس کے استعمال سے لازمی بچنا چاہیے۔ علاوہ ازیں سور کے گوشت میں عضلات ساز مادہ کم اور حد سے زیادہ چربی ہوتی ہے۔ یہ چربی خون کی نالیوں میں جم جاتی ہے، جو فالج اور دل کے دورے کا باعث بنتی ہے۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ 50% امریکی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں۔ سور روئے زمین کا غلیظ ترین جانور ہے۔ یہ گوبر، فضلے اور گندگی پر پھلتا پھولتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے غلاظت خور اور سب سے زیادہ گندگی پر گزارا کرنے والا جانور بنایا ہے۔ کوئی یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک جیسے آسٹریلیا وغیرہ میں سوروں کو بڑی صاف ستھری جگہ پالا جاتا ہے؟ ان صاف جگہوں پر بھی ان کو باڑوں میں رکھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوروں کو کتنی ہی صاف ستھری جگہ پر رکھا جائے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ فطرتاً گندے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنا بلکہ ساتھ والے کا فضلہ بھی کھا جاتے ہیں۔ خنزیر زمین پر پایا جانے والا سب سے بے شرم جانور ہے۔ یہ واحد جانور ہے جو دیگر سوروں کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس کی ساتھی سورنی سے برائی کرے۔ امریکہ اور یورپ میں اکثر لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اسی کا اثر ہے کہ آج اس معاشرے میں شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ بائبل کے منع کرنے کے باوجود یہ سوروں کو پالتے، ان کا گوشت کھاتے اور اس کے چمڑے وغیرہ سے چیزیں تیار کرتے ہیں۔ سور کی کھال یا چمڑے سے سوٹ کیس، دستانے، بیلٹ اور فٹ بال تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے سخت بالوں سے برش تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کی چربی سے کئی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں جو کہ بیکری اور کھانا بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان سب دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ قرآن کے سور کو حرام قرار دینے میں کتنی مصلحتیں ہیں۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر ہمارا ایمان پہلے بھی تھا، اور آج سائنس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان خطرات سے آگاہ بھی فرما دیا ہے کہ جو سور کے کھانے سے ہمیں پہنچ سکتے تھے۔ یقیناً ہمارا رب، اس کا پیغمبر، ہادی و رہبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی لاریب کتاب قرآن حکیم سب سچے اور ہدایت و رہنمائی کا واحد ذریعہ ہیں۔